نے ٹائم نکالا آج ہمارے لیے ہماری سیکنڈ پوڈ کاسٹ میں، اور میں آپ کو کیسے ریفر کروں؟ آپ کو میں آپ کے نام سے ریفر کروں یا میں کیسے ریفر کروں؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد رکھا، اور آپ کا جو دل کرے آپ اس طریقے سے ریفر کریں. کیسر صاحب، کیسر صاحب صحیح ہے ویسے، بابا کیسر صاحب صحیح ہے، تھوڑا فارمل رکھ رہا ہوں میں، تھوڑا سا فارمل ہے. یور وش. آپ نے پالیٹکس اتنا پری میچورلی کیوں چھوڑی، یہ بتائیے آپ. میں نے چھوڑی تو نہیں ہے، کس نے کہا آپ سے؟ نہیں، آپ نظر نہیں آتے پالیٹکس میں اب. ہاں، نظر نہیں آتا وہ اس لیے کہ میں ممبر آف پارلیمنٹ نہیں ہوں. اس وجہ سے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کی پرائیورٹی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس وقت اتھارٹیٹو پوزیشن میں ہیں ان سے بات کریں اور ان کا جو موقف ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں. تو ابھی آپ کا کوئی فیوچر میں پلان ہے ٹو گو انٹو پالیٹکس؟ اور بیکاز you've been active in politics ever since I've been born. I remember you've been into politics, لیکن پھر آپ نے اب اتنا، اب آپ ایکٹیو نہیں ہیں. یار پالیٹکس آج کے دور میں جو ہے نا وہ اٹس ناٹ اینی باڈیز گیم، اٹس ایوری باڈیز گیم بٹ ناٹ اینی باڈیز گیم. یو ناٹ گیٹنگ اٹ. What's the secret to success for politics though? Financial stability. You need to be member of Crorepati Club. If you are a Crorepati, then only you can enter into politics. Otherwise, you will be serving people, basically, politics is serving to the mankind. It's a service to the mankind. اس چیز سے ہٹ کے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ سندھی ہے، یہ مہاجر ہے، اردو ہے، واٹس ایور. آپ کو مین کائنڈ کو سرو کرنا ہے. اچھا، اس کے لیے ہمارا ملک جو ہے نا تھوڑا سا اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے. اس کو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا جو کہ انفارچونیٹلی نہیں بن سکا. جس طرح ویلفیئر اسٹیٹس ہیں ویسٹ، آپ دیکھ لیجیے، وہاں پر مین کائنڈ کمس فرسٹ. اگر آپ کہیں یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں آپ وزٹ کرنے چلے جائیں اور خدا نخواستہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کو اسی وقت ایمرجنسی میڈیکل سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں، irrespective of who you are, where you are from. and they don't even bother کہ will you be able to pay the bills of that hospital or not. لیکن آپ کو وہ سرو کرتے ہیں. یہاں ادر وے راؤنڈ ہے. یہاں پر تو لاش کے لیے بھی آپ کو اسپتال میں پہلے لاکھوں روپے جمع کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ لاش ملتی ہے. یا تو آپ کے پاس کتنی دفعہ میرے سامنے فون آئے ہیں کہ جی ہم اس اسپتال میں ہیں اور ہمیں جو ہے وہ پراپر میڈیکل کیئر نہیں مل رہا، تو آپ پلیز جو ہے وہ ہمیں یا تو بیڈ ارینج کرا کے دیں. ایون ایز فار ایز گوئنگ ایز بیڈ ارینج کرانا، بیڈ نہیں ہوتے. وینٹیلیٹرز، بچوں کے لیے وینٹیلیٹرز نہیں ملتے یار. So what do you think is the solution for this? How do you make all of these things available? I am hopeless. I am hopeless. جب میں ہمارے ملک کے فیوچر کو دیکھتا ہوں مجھے کوئی چیز ٹھیک ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. ریزن بینگ کہ ایک تو ہماری جو گروتھ ہے، پاپولیشن جس طریقے سے بڑھ رہی ہے، 27 کروڑ لوگ یار، جسٹ امیجن، بہت لوگ ہیں. اور ان 27 کروڑ میں سے تقریباً یوں سمجھو آپ کہ 25 کروڑ جو ہے نا وہ اسکلڈ نہیں ہے. Which brings me to my next question. آپ نے ایکٹنگ شروع کی تھی بہت پہلے. اچھا، پالیٹکس سے آپ ایکٹنگ پہ چلے گئے ہو؟ نہیں، بیکاز you spoke about skill. So I've learned, بیکاز آپ نے سکھایا کہ اسکل الگ چیز ہوتی ہے اور ڈگری الگ چیز ہوتی ہے. تو آپ نے جب اپنی ایکٹنگ کا کریئر شروع کیا تھا، دیٹ واز ناٹ یور ڈگری سو ٹو سے. اس وقت فرحان علی آغا کو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک میگزین آتا تھا مینس کلب، اس پہ کور پہ اس کا تصویر. انہوں نے آپ سے پہلے ایکٹنگ شروع کی تھی؟ فرحان علی سے پہلے. اور انہی دنوں پہ میں نے اور لوگوں کو بھی دیکھا جو کہ پہلے میگزینز آتے تھے نا موبائل فون پہ سب میگزین. مینس کلب ایک میگزین ہوتا تھا جس پہ مختلف لوگ باڈی بلڈنگ کر رہے ہوتے تھے، وہ پہچاننے لوگ، ان کو شہرت ان کو مل جاتی تھی. میں نے کہا یار میں بھی مشہور ہونا چاہیے مجھے بھی. somehow the other I got the chance on television. اور میرے جو ٹیچرز بنے، محمد لک سمیجو صاحب، سائرہ کاظمی، سلطانہ صدیقی صاحبہ، حیدر امام، شاہد اقبال پاشا، اقبال لطیف، تاجدار عادل، میں جتنے نام لیتا جاؤں گا یہ تمام میرے ٹیچرز ہیں. آپ ایک نام بھول گئے. کون؟ جنہوں نے آپ کو ایکٹنگ میں؟ شفیع محمد شاہ صاحب. میں وہ تو بھول ہی نہیں سکتا. میں شفیع شاہ صاحب کی وجہ سے اس میں ٹی وی پہ آیا تھا. مقصد یہ کہ ان لوگوں نے مجھے سکھایا، میری سکلز اگر تھیں تو ان کو ڈیولپ کیا. وہ آپ کے مینٹورز تھے نا؟ مینٹورز تھے. یو لکڈ اپ ٹو دیم. یس آئی ڈیڈ. جو آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈلائز کرنے کے لیے ہونا چاہیے. ہاں، اس وقت تھا میرے پاس. آج کیوں نہیں ہے کوئی؟ آج کوئی بھی نہیں ہے نا. میڈیا انڈسٹری میں who do you think، اگر لیٹ می کلیئرفائی، یہ انڈسٹری نہیں ہے. میڈیا از ناٹ اے انڈسٹری ہے.
انڈسٹری وہ ہوتی ہے جس کو گورنمنٹ اکنالج کرتی ہے, اور جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے اس میں وہ انلسٹڈ ہوتی ہے, اور اس انڈسٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو سوشل سیکیورٹی ملتا ہے. ہماری انڈسٹری نہیں ہے. اس ملک میں جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو تصویر کھنچوانے کو بھی حرام کہا جاتا تھا. اسی وجہ سے اچھی فیملیز کی خواتین بہت کم آتی تھیں. جیسے آتی تھیں مرینا خان ہو گئیں, شہناز صاحبہ ہو گئیں, شہناز شیخ, فضیلہ جمادہ, یہ سب لوگ اچھے لرنڈ بڑی فیملیز سے آئیں. لیکن جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی خواتین وہ نہیں آتی تھی کہ یہ شاید تصویر کھنچوانا حرام ہے, اچھا کام. اور وہ ویو آج تک کافی پریولنٹ ہے. اگر آپ اپنی ویڈیوز پہ کامنٹس دیکھیں, اماں کی ویڈیوز پہ کامنٹس دیکھیں, تو آج تک وہ ویو ہے. وہ اس لیے کہ ہم شاید وہ جو ہم نے اپنا بنایا تھا نا ڈارک سرکل یا ایک ریڈ لائن جو ڈرا کی ہوئی تھی ریلیجن اور آرٹ کے درمیان, وہ آج تک ہم اس کو مٹا نہیں سکے. تو جو لوگ ابھی تک اس لائن کے اوپر پھنسے ہوئے پھنسے ہی رہ گئے, لیکن دنیا میں بہت ساری چیزیں چینج ہو گئی. جسٹ لائک دا لاؤڈ اسپیکر. ایگزیکٹلی. پرنٹنگ پریس. ترکی میں جب قرآن کریم کی پرنٹنگ کرنی تھی تو اس پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دے دیا گیا تھا فور 400 ایئرز. اور پہلا قرآن کریم جو پرنٹ ہوا تھا انگلش میں وہ یورپ سے ہوا تھا, ناٹ فرام اینی مسلم کنٹری. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہے وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کر گیا تھا. اب ود دی ٹائم, اب جس طرح آپ جیسے نوجوان ہیں نا, یو کوسچن کہ یہ ایسا کیوں ہے. But not everyone can question. Yes, Do realize that. everybody has a right to question. Everybody has the right to question, but not everyone has that social circle to question. ہمارے پاس تو یہ ہے کہ ہم کوشچن کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں شروع سے کوشچن کرنے کی عادت ڈالی تھی. بٹ بہت سارے لوگ ان گھروں میں رہتے ہیں جہاں پہ یو کی ناٹ کوشچن تھنگس. ہمارے دین نے ہمیں سوال کرنا سکھایا ہے. یہ تو جب آپ سوال کریں گے تو آپ کو جواب ملے گا. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سوالات ہمارے پاس اگر آپ اٹھائیں سو یو آر فیسڈ ود اے لاٹ آف بیک لیش ان دا سینس کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے بس وہی سیکھیں. تو بس جو لکھا ہوا کتاب میں آپ نے وہی پڑھنا ہے اور آپ نے وہی یاد کرنا ہے, بٹ آپ کو سوالات کرنے کی اتنی کریٹیکل انالیسس کی اسکل اتنی نہیں ہوتی ہمارے پاس. سیم گوز فار ریلیجن. وین اٹ کمس ٹو ریلیجن ہمیں ہمیشہ پڑھائی جاتی ہیں چیزیں اور سکھائی جاتی ہیں, بٹ ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے. Maybe it has more to do with the fact that the parents themselves don't have answers. Exactly. With the passage of time, what has happened, کہ more and more incompetent people have been serving the education industry. سرکاری اسکول ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن سرکاری اسکولوں میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں. سندھ ان پرٹیکولر, سندھ میں آپ دیکھیں کہ سرکاری اسکولوں میں چیٹنگ کا کتنا بڑا کیریکٹر, کتنا بڑا رول ہے, کردار ہے. آپ خود بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, آپ بھی پڑھاتے, لا پڑھاتے ہو آپ, اور ابھی جب آپ کے ایگزام ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے لوگ آپ کے سامنے لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ لکھا ہوا تھا اور اوپر بنا کے لائے ہوئے. بالکل یہی تھا. اسی طرح آپ کا تو حالانکہ اسٹرکٹ چیکنگ تھی, لیکن جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں پر ٹیچرز خود چیٹنگ کراتے ہیں. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے, ابھی بھی لوگوں سے سنا ہے کہ میٹرک جب آپ 9th یا 10th کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو بورڈ اسکولز کو کہتا ہے کہ اگر اپنے بچوں کی پرسنٹیج بڑھانی ہے تو ہم سے ڈیل کر لیں. So things have changed. Things have changed. Education has changed. Education has evolved. We are not ready to change for a betterment. I mean, we are not ready to change ourselves, our thoughts, because we are happy the way we are. پتہ ہے کہ بڑا ہوں گا, میرا سرکاری افسر ہے, میرا باپ, مجھے بھی نوکری مل جائے گی. پتہ ہے کہ میرے باپ کے کانٹیکٹس ہیں تو CSS میں افسر بن جائے گا. اور یو نیم, ابھی بھی پبلک سروس کمیشن سندھ میں ایک ہی فیملی کے 8-9 لوگ پاس ہوئے. جسٹ امیجن, دیٹ از ناٹ پاسبل. بٹ یو کی ناٹ کوشچن. اگر آپ کوشچن کرو گے تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے. بٹ ہاؤ ڈو یو کوشچن, یو آر اے لائر, آئی ایم اے لائر. آپ دیکھیں سسٹم اتنا سلو ہے کہ اگر آپ کورٹ کے تھرو بھی کوشچن کرنا چاہو, اٹ ول ٹیک ایئرز اینڈ ایئرز, اینڈ بائی دی اینڈ آف اٹ there will be no outcome. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے جو کیس آرگیو کیا تھا حیدرآباد میں, سپریم کورٹ کی آپ نے ججمنٹس دکھائیں, آپ نے لاز دکھائے, لیکن بائی اینڈ آف دا ڈے ہوا کیا؟ آپ نے جو کچھ پروڈیوس کیا وہ کورٹ نے ریکارڈ پہ ہی نہیں رکھا. This is what it is. کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں, وہ بڑی اچھی بات کہتے ہیں یار آج کے بچے جو ہیں, آپ لوگ انگریزی اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں, اور زیادہ تر جو ہمارے
جوڈیشل سسٹم میں لوگ ہیں وہ انڈر پریولیجڈ ایریا سے آتے ہیں اور somehow the other they become the authority, وہ ججمنٹ دے سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کی انگریزی ان کو سمجھ نہیں آتی تو وہ خود کو انڈرمائن نہیں ہونے دیتے, اس وجہ سے آپ لوگوں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے والد جج صاحب, اب میں تھوڑا پرسنل ہو رہا ہوں, لیکن والد جج صاحب ابھی پروموشن پہ پروموشن لے رہے ہیں, اوپر چلے گئے ہیں وہ. آئی تھنک دیٹ از دا کرائٹیریا. بس یہی ہے. میڈیا اسٹڈیز آج کل بہت بچے پڑھ رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک یو وڈ بی دا بیسٹ پرسن ٹو ٹاک اباؤٹ دس, بیکاز آپ اس سو کالڈ انڈسٹری میں اتنا ٹائم رہے ہو. میڈیا اسٹڈیز میں جو آپ چیزیں پڑھتے ہیں اسکول میں, کالج میں, آر دے اپلیکیبل جب آپ میڈیا میں انٹر ہوتے ہو؟ اچھا, یہ میں بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے پاس جو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہ میڈیا سائنسز کے نام پہ فلم پڑھاتے ہیں. اچھا, جو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کا فلم یا ٹیلی ویژن سے تعلق ہی نہیں. اچھا, پلس جب آپ گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو مختلف فرم سے, مختلف جگہوں سے آپ کو جاب آفرز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یار آپ پاس آؤٹ کریں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. ٹیلی ویژن میڈیم واحد وہ شعبہ ہے جس میں کہ کام نہیں ہے. وہ بچے لاکھوں روپے کی فیسیں دے کر جب وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو پھر پرائیویٹ پروڈکشن تو اب صرف ٹی وی چینلز کر رہے ہیں نا, ان کی اپنی ذاتی پروڈکشن کمپنیز ہیں. ہم جیسے انڈیپینڈنٹ پروڈیوسر تو مر گئے نا, ہم لوگ تو پروڈکشن نہیں کر رہے کیونکہ ٹی وی چینل سے اپنی پروڈکشن کمپنیز بنا لی. تو وہ جو پاس آؤٹ ہو کے وہاں سے نکل رہے ہیں وہ جاتے ہیں ٹی وی چینلز پہ, اور ٹی وی چینل سے ان کو پڑھے لکھے لڑکوں کو انٹرن رکھتا ہے. انٹرن کا مطلب ہے پرو بونو, فری, ان سے کام لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو فارغ کر دیتے ہیں. اب آ جائیے ناپا کے اوپر. ناپا ایک انسٹیٹیوشن ہے کراچی میں, اور وہاں سے 10 سال میں مجھے آپ بتا دیں کہ 10 سال میں کوئی 10 ایکٹرز نکلے, کوئی 10 سنگرز نکلے, کوئی 10 رائٹرز نکلے؟ نو. اور اکیڈمی جو آپ سے فیس لیتی ہے آپ کو ایکٹنگ, سنگنگ, بلا 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 چیزیں سکھانے کی, مجھے صرف یہ جواب دے دیں نا کوئی بھی, مطلب مجھے شاید نہیں پتا, میں جاہل آدمی ہوں, لیکن مجھے بتا دیں 10 سال میں 10 ایکٹرز بھی نکلے وہاں سے؟ نو. ایکٹرز کہاں سے آ رہے ہیں سارے اب؟ ایکٹرز جان پہچان پہ. You see, I'm not using the word artist. There is a difference. آرٹسٹ الگ چیز ہے, ایکٹر الگ چیز ہے. ہمارے پاس آرٹسٹ کم ہیں, ایکٹرز زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ایکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے ہیرو بننا چاہتے ہیں. ہیرو سے مراد یہ کہ ہیرو وہ کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ بدی کو ختم کرتا ہے اور پازیٹیوٹی کو سامنے لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں یہ کہ بس وہ میک اپ کر لو, بوٹاکس کرا لو, داڑھی مجھے کالی کر لو, آپ ہیرو لگیں گے. ایک تو یہ پرسیپشن سمجھانے کی بات ہے لوگوں کو. ہمیں تو لوگوں نے ہمارے استاد نے سمجھایا, ہمارے جتنے بھی ٹیلی ویژن کے میرے ٹیچرز رہے انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بیٹا ہیرو کیا ہوتا ہے, جو اچھا کام کرے, اچھا نکل کے, جو پازیٹیوٹی دکھائے. ہمارے پاس آپ ڈرامہ دیکھ لیں نا, مردوں کے لیے تو کوئی ڈرامہ نہیں بنتا. کوئی ایک ڈرامہ بتا دو جو کہ مردوں کے لیے بنتا ہو, بچوں کے لیے بنتا ہو, نوجوانوں کے لیے بنتا ہو. نہیں, ہمارے یہاں صرف گھر کی عورتوں کے لیے ڈرامہ بنتا ہے. ریزن بینگ کہ جتنے بھی ڈرامے بنتے ہیں ان میں ایڈورٹیزمنٹ چلتی ہے کنزیومر پروڈکٹس کی. خواتین ہی ہیں جو کہ گروسری کرنے جاتی ہیں, تو جو وہ کمرشل ٹی وی پہ دیکھتی ہیں وہی چیز جب سامنے شیلف پہ دیکھتی ہیں تو پرچیز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ اور ہم گروسری کرنے نہیں جاتے. تو یہ ٹارگیٹڈ آڈینس جو ہے وہ ہے لیڈیز, اور وہ خواتین جو کہ گروسری کرنے جاتے اور ماسز یہی ہیں. دس از واٹ دا ماسز وانٹ. ہیں. ماسز میں مرد اور مرد نہیں ہے کیا یار؟ بٹ آپ دیکھنا ریٹنگز, اب وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ fraud ہے. ریٹنگ, رائٹ, ریٹنگز فراڈ ہے, غلط ہے, یہ جھوٹ ہے. اس کا آج میکینزم مجھے نہیں کچھ سمجھ نہیں آیا ہے. کہ ریٹنگ کس طرح آتی فلٹر لگایا جاتا ہے بھائی, کتنا کیسے فلٹر لگاؤ گے ہے, کہ کتنے سیکنڈ آپ ایک چینل پہ رکو گے تو وہ ریٹنگ کاؤنٹ وہ ہوتی بھی ہے. ہوتا تھا نا جب ہم ٹی وی چینل میں کام کرتے تھے, تو ہم نے کورنگی میں سمجھو 50 گھروں کو آن بورڈ لے لیا کہ بس ایک چینل تم نے ٹیون ان رکھنا ہے, اس کو ہٹانا نہیں ہے. اچھا, یہ بھی ہوتا تھا. ہاں جی, تاکہ آپ بھلے کچھ بھی کرتے رہے, بس ایک چینل ایک چینل چلتا رہے گا. تو بتائیں گے جی دیکھو اس علاقے میں تو یہ چینل دیکھا جاتا ہے, اور اس سے پھر ریٹنگ ڈٹرمن ہوتی ہے. وہ ہاں یہ ہوتی ہے. تو یہ تو ساری گمکس ہو چکی ہیں. یہاں تک بھی ہوا ہے کہ ہم ایک چینل کے لیے کام کر رہے تھے, نیوز کے لیے, تو اس میں ایک کچرا کنڈی میں ایک پرانا بام پڑا تھا, وہ پھٹ گیا. بام پھٹ گیا, وہ ویڈیو چل گئی, وہاں بھی بام پھٹ گیا, وہی کیوٹک سے. تو جو ہمارے ہیڈ تھے انہوں نے بلایا دوستوں کو, ادھر آؤ بات سنو, تم لوگ کیمرہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ پھٹے گا اور تم ریکارڈ کر کے چینل پہ چلاؤ گے. تو ہمارے یہاں جان بوجھ کے جاہل رکھا جا رہا ہے. اب اس
دور میں جہاں اتنی مہنگائی ہو ایک ایکٹر سروائیو کیسے کرے گا مجھے بتاؤ. وہی میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ نے تو یو میڈ اٹ ایز این ایکٹر, یو میڈ اٹ بگ, یو ہیو نہیں, not ڈیسنٹ انف, نہیں I یار, would say you have a decent enough living, but that is not because of acting, that was because of productions. Making a drama is a highly skilled کیا کہنا چاہیے اس کو یار, it is شعبہ, a skilled profession. It is a highly skilled skilled profession. profession. But چلیں, you still made it big. آپ الحمدللہ. پھر بھی ایکٹرز ابھی دیکھ رہے ہیں جو سینئر ایکٹرز ہیں, and I personally think they would be more skilled than many actors today. Of course, yes. But وہ ان بیچاروں کے پاس بہت دفعہ تو I'm sorry to say but کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. یار وہ میں نے دیکھا نا جب میں ٹی وی پہ آیا تھا نا نیا نیا, تو طلعت صاحب مرحوم ان کے پاس ایک پرانی مزدہ 1500 ہوتی تھی گاڑی. شفیع محمد شاہ صاحب ان کے پاس ہوتی تھی ایک فیٹ اورنج کلر کی پرانی سی, ایک اسٹارلیٹ بات میں لی انہوں نے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار ان دنوں ایک میگزین آتے تھے اسٹار ڈسٹ, وہ انڈیا کا میگزین ہوتا, تو اس میں جتیندر اپنی اسپورٹس کار کے ساتھ بیٹھا تھا, امیتابھ اپنی مرسڈیز کے ساتھ بیٹھے. جب میں اپنے والوں کو دیکھوں تو پرانی ٹوٹی پھوٹی. نور محمد آشاری صاحب ہونڈا MB100 موٹر بائک پہ ہوتے تھے, کوئی منی بسوں میں آ رہا ہے, کوئی کچھ. مجھے کبھی بھی ایسا نہیں بننا تھا, کبھی بھی نہیں. بٹ وہی بات ہے نا, آئیڈیلائز کرنے والی بات, کہ آپ کیونکہ 1994 میں میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں نے صرف ایکٹنگ نہیں کرنی, پیسے تو تھے نہیں. اس وقت منظور مقصی صاحب مرحوم اور لئیک صاحب ہمارے کیمرہ مین, وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار تم اس وقت بہت کام کر رہے ہو ٹی وی پہ اور تم کو لوگ جانتے نہیں ہیں, وائی ناٹ ٹو اسٹارٹ اے پروڈکشن ڈراما اور NTM. ایسے یار مجھے ڈرامہ بنانے کا بالکل کچھ نہیں پتا, ایکٹنگ کا میں کر سکتا. بہرحال ڈرامہ ہم نے شروع کیا. فاطمہ سریا بجیا صاحبہ کا اسکرپٹ تھا, آرزو, اور اس میں بہت سارے مسہیپس ہوئے, بہت کچھ ہوا. اس وقت اگر میں ٹوٹ جاتا نا تو میں بھی شاید میرے سینئر ایکٹرز کی طرح رہ جاتا. لیکن اس وقت میں نے ہمت کی, میں نے کہا نہیں یار, اگر مقصی صاحب بزی ہو گئے ہیں اور وہ آگے کنٹینیو نہیں کر پا رہے ہیں ڈیو ٹو سم ریزنس, اسی طرح میرے کیمرہ مین وہ بھی نہیں آ پا رہے ہیں, قاضی واجد شکیل صاحب, قاضی واجد صاحب, انہوں نے کہا کہ یار تم پریشان مت ہو, وی آر وتھ یو, تم ڈرامہ اپنا خود شروع. اور یہ ایکٹرز تھے اس ڈرامے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ہیلپ کریں گے اگر آپ ایز اے ڈائریکٹر. بالکل. فاطمہ سریا اور یہ سب آپ سے سینئر تھے؟ مجھ سے سب سینئر تھے. تو جب میں, کیونکہ میرے نام کی وجہ سے امیر امام صاحب نے NTM پہ وداؤٹ سیئنگ اینی چنک اور اینی ایپیسوڈ, وی وینٹ انٹو ایگریمنٹ کہ ٹھیک ہے تم ڈرامہ بناؤ, وی ول ایئر اٹ فرام NTM. اب جب ڈرامہ بنا نہیں تو میں ان کے پاس گیا ایتھیکلی کہ سر اس ایگریمنٹ کو کینسل کر دیں. کہنے لگے کیا ہوا, بتایا. کہنے لگے نہیں. انہوں نے مجھے دعا, امیر امام انہوں نے مجھے دعا دی, کہنے لگے نہیں جاؤ بیٹا, اللہ تمہیں کامیاب کریں گے, جاؤ کر کے آؤ. پھر ایکٹرز نے میرا ساتھ دیا. بجیا نے مجھ سے 1 روپیہ نہیں لیا پورے اسکرپٹ کا, اور ہم نے وہ ڈرامہ بنایا. وہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا, 7 ایپیسوڈ کا تھا. تو NTM سے میری پوری پیمنٹ کلیئر ہو گئی. سمجھو میں نے اگر 20 لاکھ روپے لگائے تھے تو میرے پاس 40 لاکھ روپے آ گئے تھے. اور امام صاحب کہہ رہے تھے کہ بیٹا 15 دن بعد میرے پاس ڈرامہ نہیں ہے, دو گے؟ میں نے کہا امام صاحب کیسے نہیں دوں گا میں. تو ودن 15 days ایک اور سیریل شوٹ کر کے میں نے امام صاحب کو, جس میں فاروق حسن بھی تھا, سمی ثانی, فاروق حسن اور پتہ نہیں کون. پھر دیکھیں نا, آپ کے سینئرز آپ کو اسسٹ کر رہے ہیں, آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں, آپ کو انکریج کر رہے ہیں. آپ آج کے ٹائم میں دیکھیں, میرا شعبہ دیکھ لیں, آپ کا اپنا شعبہ جو ایکٹنگ والا ہے وہ دیکھ لیں. Name me one person who would do this for you today or for me. No one. Nobody. No one. No one. Is it because of insecurity? Yes. پہلے کیوں نہیں تھی انسیکیورٹی؟ پہلے لوگ کم تھے نا, پہلے ایک چینل تھا, اور ہم ٹی وی چینل پہ پیسہ کمانے نہیں جاتے تھے, ہم مشہور ہونا چاہتے تھے کہ لڑکیاں دیکھیں, لوگ دیکھیں, یہ ٹی وی والا جا رہا ہے, ٹی وی والا جا رہا ہے, اس وجہ سے ہم جاتے تھے. بٹ دیکھیں آج کل تو لوگوں کو اگر ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایک نیا لڑکا جا رہا ہے یا تھوڑا سا بھی مشہور ہے, کوئی کام کرنا چاہ رہے, تو اس کو تو اب اور نیچے لایا جاتا ہے کہ بھائی تم نہیں کر سکتے, چھوڑ دو, تم جو ہے وہ ہمارے نیچے ہی رہو. تھوڑا سا اگر آپ اپنے آپ کو پش کرنے کی کوشش کریں تو یو آر بیٹن بیک ٹو یور پوزیشن. یار یہ وزاداری کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کو آگے بڑھتا دیکھ کر, جس طرح میں نے کہا نا, امام صاحب نے مجھے دعا دی, میرے سینئرز نے کہا کہ تم ڈونٹ وری, تم کر لو گے. آج انسیکیورٹیز بہت زیادہ ہیں اور لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں. آپ نے اتنے بڑے بڑے نام لیے جو یہ ایسے ایکٹرز ہیں جو دیر لیجنڈس,
they're all legends. You work with them. آپ نے ڈائریکشن بھی کی, آپ نے ان کے ساتھ ایکٹنگ بھی کی. اب جب آپ ابھی بھی you're currently acting in a couple of dramas, آپ کو کیا لگتا ہے اسٹینڈرڈ کس طرح چینج ہوا ہے, ایوالو ہوا ہے ایکٹنگ میں؟ بہت سارے ایکٹرز کے ہمارے رویے چینج ہو گئے. ٹھیک ہے, بعض لڑکیاں آتی ہیں اپنے وقت پہ آتی ہیں, میک اپ کرایا, ریڈی ہوں, شاٹ کے لیے ریڈی. بعض کو اگر 11 بجے کا ٹائم دیا جاتا ہے تو they never show up before 1 o'clock 2 o'clock. اس کے بعد بھی آ کے ان کو ناشتے کرنے ہیں, اور وہ بھی برانڈیڈ کسی ریسٹورینٹ سے آئیں گے. اس کے بعد سوچا جائے گا کہ وہ تیار کب ہو. اسسٹنٹ بیچارہ اسکرپٹ لیے کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی میرٹ پہ نہیں آئی ہوئی ہوتی. تعلقات ہوتے ہیں, کوئی میری دوست ہے, کوئی آپ کی دوست ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, کوئی میرا دوست ہے. ان کی ریفرنسز سے جب آپ آتے ہیں تو جو ڈائریکٹر پہلے ہم کہتے تھے کیپٹن آف دا شپ, رائٹ, مجال نہیں تھی کہ کوئی ڈائریکٹر کے آگے بات کر سکے. آج ڈائریکٹر ہو گیا ٹھیکیدار. اس کو چینل سے آتا ہے کہ تم نے آج یہ 15 سین کرنے ہیں. اس سینوں کے آگے کیا ہے ڈائریکٹر کو نہیں پتا, پیچھے کیا ہے ڈائریکٹر کو نہیں پتا, بس وہ بیچارہ کر دیتا ہے. بعض اسٹرانگ ڈائریکٹرز ہیں جو کہتے ہیں نہیں, ہم اسکرپٹ پڑھیں گے, اسکرپٹ پڑھ کے اس کے بعد وہ ایکٹر سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یار دس از یور لائن آف ایکشن, تمہارا کیریکٹر یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ تمہارا کلائمیکس ہے. بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, ہم جا کے کر لیتے ہیں. ایکٹرز کے رویے بہت کاؤنٹ کرتے ہیں. جب ڈائریکٹر اگر اسٹرانگ ہے, اس کو اپنے کام کا پتا ہے, تو پھر وہ ایکٹر اس پہ حاوی نہیں ہوتے. بھلے جتنا بڑا ایکٹر ہو. ہاں, ڈائریکٹر اپنا کام نہیں جانتا نا, تو پھر اگر جو نیو کمرز ہیں وہ بھی ڈائریکٹر کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. پی ٹی وی ہم نے دیکھا, میری آنکھوں کے سامنے پورا تباہ ہوا ہے. تباہی کی وجہ کیا تھی اس کی؟ Why did it fall نیپوٹزم. the way it did? نیپوٹزم. آج تک even today I don't think PTV has produced anything good since the past. پی ٹی وی کوئی پروڈیوس نہیں کر رہا بیٹا, پی ٹی وی باہر سے ڈرامے خریدتا ہے. ابھی پچھلے دنوں بھی یہاں پر کراچی سینٹر پہ چیئرمین آئے ہوئے تھے, ان کا نام میں بھول گیا, اب تو اب بھی دوسرے لوگ ہیں. پچھلے ٹینیور کی بات کر رہا ہوں. اس ٹینیور میں انہوں نے ایک ڈرامہ خریدا 42 لاکھ روپیز این ایپیسوڈ. But this is Pakistan television. It is supposed to be producing its own things. ان کے پاس کراچی میں بہت بڑی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, اور جتنے بھی سینٹرز ہیں وہاں بہت بڑی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے پاس جابس پہ. لیکن بات وہی ہے, کمپیٹنسی, Lack of expertise. کمپیٹنٹ. ہاں, Lack of expertise. آپ نے ابھی تک کسی نئے بچے کے ساتھ کام کیا ہے, نئی بچے کے ساتھ کام کیا ہے, اور آپ کو سارے نئے بچوں سے اور کام آپ کو کر کس طرح لگا کہ نئے. is the future bright or not? دیکھو, فیوچر ان ٹرمز آف واٹ, فائنینشیل. No, in terms of the whole media industry, اور کہ آگے جا کے کچھ بہتر ہوگی کہ نہیں ہو سکتا نا. دیکھو, ہمارے پاس سوشل میڈیا جو ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. انٹرنیٹ آپ کا سلو ہے, اسی وجہ سے آپ کی او ٹی ٹیز جو ہیں, اوور دا ٹاپ پلیٹ فارمز جس طرح نیٹ فلکس ہے یا دوسرے چینلز ہیں, وہ ہمارے پاس ڈیولپ نہیں ہو سکے. کیونکہ وہ اگر آئیں گے تو آپ کے جو ڈرامہ چینلز ہیں ان کو بہت سفر کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ وہاں پر جو او ٹی ٹی کے اوپر آپ چلائیں گے وہ پیور کانٹینٹ ہوگا, اور اس میں کوئی نیپوٹزم نہیں ہوگا, کوئی سفارش نہیں ہوگی. پیسہ لگے گا, آپ پیسہ کما رہے ہوگے. لیکن دیکھیں نا, او ٹی ٹی کا یہ بھی تو فائدہ ہے کہ او ٹی ٹی پہ جو ایکٹر ہے وہ 60 سال کا ایکٹر ہیرو نہیں پلے کر رہا ہوگا, بیکاز چینل کی پریفرنس نہیں ہوگی. وہ ادھر تو یہ کہ چینل, دیکھو اگین کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کا ہیرو ہے. آپ نے بلیک لسٹ دیکھی ہے, پھر اس میں جیمس پیڈر کی کیا ایج ہے, اولڈ مین, اور وہ ہیرو ہے, اور اچھا لگا اس میں. آپ ورجن ریور دیکھو, بروس ولس اب چلو 90 سال کے قریب ہے, بٹ ڈائی ہارڈ پوری اس میں جو ٹریلوجی, اور کوئی بال نہیں اس کے سر پہ, کچھ نہیں, جیسا ہے ویسا ہے. اس نے بال کیوں نہیں لگوایا؟ نیچرل ہیرو اس نے بال کیوں نہیں لگوایا؟ دس از مائی ریزرویشن. ڈان جانسن کو دیکھو تم, ڈان جانسن کو میں کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ہیرو ہے. رابرٹ ڈینیرو ہیرو ہے. سلویسٹر اسٹیلون. جی, ہمارے پاس, ہم وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ایجنگ گریسفلی, رائٹ. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے. ہم نو بڈی ایکسپٹ از ایجنگ ہیئر گریس کے ساتھ. اب میرے بال اگر سفید ہیں تو لوگ مجھے کہتے ہیں یار تم کالے کر لو. بھائی کیوں کر لو, میں ایسے صحیح ہوں. ہمارے پاس جتنی کاسمیٹک سرجری ہے میرے خیال ہے دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اور اس پہ میں اس دن اخبار میں پڑھا تو کوئی خاتون کہہ رہی تھی کہ بھائی میں کرواتی ہوں تو میری مرضی. میں نے کہا ٹھیک ہے, گڈ فار یو, بٹ ایز سون ایز آپ اس کو آپ پروموٹ کرنا شروع کر دو ایکٹنگ کی فیلڈ میں, دین اٹ بیکمز اے پرابلم. ہمارے پاس
اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا واسطہ کن سے پڑتا بٹ ہمارے پاس ایجنگ گریسفلی کا کانسیپٹ تو ہے. نہیں ہے. نہیں ہے. ہمارے پاس آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب دے ڈونٹ ایکسپٹ دیئر ایج. نام لوں کہ نہیں نہیں لیں جی, نہیں لوں؟ نہیں لیں جی, ابھی میں نے شروع کیا چلو یہ, بابا ٹھیک ہے, نہیں نام میں لیں. نے منہ شروع کیا ہوا, کم خراب تھی دنوں. نانا کون تھا وہ؟ آپ ہیلدی لائف اسٹائل میں بلیو کرتے ہیں؟ آف کورس یس. جم جاتے ہیں؟ جم جاتے ہیں یس. گڈ, تھینک یو, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے آج. اور آئی ڈونٹ نو if people will accept what your views are because they're true. بیٹا یہی ہے. اور سچائی جو ہے وہ کبھی کبھی does not go down well with many. کوئی So بات نہیں, کوئی بات نہیں. thank you again.